الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز تیسرے پارے کے دوسرے آدھے سے ہوا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، ان یہودیوں کی مذمت ہے جن کا خمیر میں اور جن کی فطرت میں انبیاء کا قتل، اہل اللہ کا قتل اور مذہبی پیشواؤں کا قتل رچا بسا ہوا تھا، اور اس قتل کے مجرم ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب کا تذکرہ فرمایا۔ اتنا بڑا جرم بھی ہے پھر بھی کہتے جہنم میں ہم نے کوئی نہیں جانا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے بتایا کہ ساری حکومت، ساری سلطنت اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے عزت کے نقشوں میں رسوا کر دے، اس اللہ کی یہ قدرت ہے۔ دیکھتی نہیں رات کو دن میں، دن کو رات میں کس طریقے سے وہ داخل کرتا ہے، زندوں سے مردہ، مردے سے زندہ اللہ کی قدرت سے پیدا ہوتا ہے۔ ایمان والوں سے کہا تم ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار سے دلی دوستیاں مت لگانا۔ اللہ کی محبت ہو، اللہ سے بخشش چاہنا ہو، اس کا آسان نسخہ ہے محمد الرسول اللہ کی اتباع ہے۔ اللہ کی محبت چاہتے ہو، گناہوں کی بخشش چاہتے ہو، آسان راستہ ہے اتباع رسول محمد الرسول اللہ کی زندگی پہ چلنا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کے چند واقعات کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں حضرت عمران ہیں، ان کی اہلیہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر کی خدمت بہت بڑا اعزاز ہے۔ مسلمانوں میں ہمیشہ یہ رہا ہے، جو اللہ کے گھر کی عزت کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھایا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا اسٹیٹس یہ تھا کہ جس قدر اللہ کے گھر سے گہرا تعلق ہے، وہ معاشرے میں اس کا مرتبہ عزت کے لحاظ سے سب سے بڑا ہوا کرتا تھا۔ اس امت کے سب سے بڑے ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں، ہمیشہ اللہ کے گھر میں آگے نظر آئے ہیں، اور کائنات میں اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد رسول اللہ کی ہمیشہ مصلی میں سب سے آگے نظر آئے ہیں۔ تو اس پاکیزہ معاشرے میں اللہ کے گھر کی خدمت بڑی سعادت سمجھی جاتی تھی۔ تو حضرت عمران کی اہلیہ نے نظر مانی، اے اللہ مجھے اولاد دے دے، مجھے بیٹا ہوگا تو وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ کی شان، بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی، تو کہنے لگی اے اللہ میری یہ چاہت، میری یہ خواہش کیسے پوری ہوگی؟ تو اللہ نے تسلی دی کہ مریم جیسی بیٹیوں پر تو ہزاروں بیٹے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ نے اس بیٹی کی نظر قبول کر لی، اور اس کی کفالت اللہ اس وقت کے سب سے اچھے انسان حضرت زکریا علیہ السلام کے زیر سرپرستی ہوئی۔ بچپن ہی میں اس بچی کو کرامات نصیب ہوئی، اور بے موسم کے پھل ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے، اور اللہ اپنے خزانوں سے بے موسم کے پھل انہیں کھلاتے۔ تو حضرت زکریا کی اولاد کوئی نہیں تھی، عمر 100 سال سے اوپر ہو چکی تھی، اور اہلیہ بانجھ تھی، وہ بھی بوڑھی تھی۔ جب بے موسم پھل اس بچی کے پاس دیکھے تو ان کے دل کے اندر بچی کی خواہش پھر ابھر آئی، پھر تازہ ہو گئی، اور اللہ سے فریاد کی، اے اللہ آپ اسے بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں۔ اگرچہ اولاد کا موسم میرا اور میری اہلیہ کا کوئی نہیں، لیکن آپ کے قدرت میں، آپ کے خزانوں میں کیا کمی ہے، مجھے بغیر موسم کے اولاد نصیب فرما دے۔ تو اللہ نے حضرت زکریا کی یہ شکستہ دلی کی اور یہ فریاد سنی، اور بیٹا دیا جس کا نام یحییٰ تھا، جو عبادت میں اور زہد میں امامت اور سیادت کا حامل تھا۔ اللہ رب العزت نے وہ اولاد نصیب فرمائی۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کی قدرت ہیں، لیکن اس سے آگے اللہ کی قدرت اس سے بڑھ کر ہے۔ وہ کیا؟ اللہ نے مریم کو پھر بیٹا دیا، اور اس بیٹے کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب حضرت مریم کو امید ہوئی تو حضرت مریم کہنے لگی اللہ میرا بیٹا کیسے ہوگا، مجھ سے کسی مرد نے مجھے چھوا ہی نہیں، میری اولاد کیسی ہوگی؟ فرمایا ایسی ہی ہوگی، اور جب اللہ چاہ لے تو اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا، اور اس وقت کا
لحاظ سے معجزے عطا فرمائے. آپ مٹی کے پرندے بناتے اور انہیں پھونکتے، اس میں زندگی آ جاتی. اندھے مادرزاد اندھے پیدا ہوتے، آپ ان کے ہاتھ چہرے پہ پھیرتے، انہیں صحت مل جاتی. یہ سارے معجزے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھائے. لیکن یہودی بجائے اس کے کہ آپ پر ایمان لے آتے، آپ کے جانی دشمن ہو گئے. وہ آپ کو مارنا چاہتے تھے، اللہ آپ کو بچانا چاہتا تھا. اللہ کہہ رہا انہوں نے مکر کیا آپ کو مارنے کی، اللہ نے تدبیر کی آپ کو بچانے کی، اللہ کی تدبیر کامیاب ہو گئی. یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھانسی دے دی. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ پھانسی دی گئی، پھر وہ قبر میں دفن ہوئے اور 3 دن کے بعد پھر زندہ ہو کر آسمانوں پہ چلے گئے. اس وقت کا ایک اور، اس بر صغیر کا ایک اور کافر پیدا ہوئے جنہیں قادیانی کہتے ہیں. ان کا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ آپ کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، آپ زخمی ہو گئے، آپ کے شاگردوں نے آپ کا علاج کیا اور پھر آپ صحت مند ہو گئے، کشمیر میں چلے گئے، وہاں پھر آپ کا انتقال ہوا. مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کفار آپ کو مارنا چاہتے تھے، اللہ نے آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا اور قرب قیامت میں پھر آپ دنیا میں تشریف لائیں گے اور محمد رسول اللہ کی شریعت کے مطابق پھر زندگی گزاریں گے. اسی کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے آسمانوں پہ ہٹا لیا اور اس کو آسمانوں پہ بلا لیا، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر وہ جو وفد نجران کا آیا تھا جن کے سامنے دلائل پیش کیے گئے لیکن ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چیلنج کیا، آؤ مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ کہتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بچوں کو بلاتے ہیں اور میدان میں آ کر بد دعا کرتے ہیں، جو غلط ہے اے اللہ تو اسے ہلاک کر دے. تو عیسائیوں کے پیشواؤں سمجھ گئے اس میں ہمارے لیے ہلاکت یقینی ہے، راہ فرار اختیار کر لی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی نہیں، عیسائی نہیں، مشرک نہیں، وہ تو موحد ہیں بلکہ توحید کے علمبردار ہیں، مسلمان ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ان اہل کتابوں کی مذمت فرمایا یہ سازش کرتے ہیں، نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، صبح ایمان لاتے ہیں، شام کفر اختیار کرتے ہیں تاکہ سادہ لوگ مسلمانوں کو پریشان کر دیا جائے. کہ پھر اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی کہ وہ مسلمانوں کا مال کھانا حلال سمجھتے ہیں، اس کی مذمت فرمائی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے سارے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ اللہ کے حبیب کی اتباع اور آپ کی نبوت پر ایمان لانا ہے، اور اللہ کو اسلام کے سوا کوئی اور دین پسند نہیں. اللہ کے ہاں صرف جو دین اور دستور زندگی پسند ہے وہ صرف اسلام ہے. کفار پر اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے رسول کی بھی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت ہے. کل قیامت میں جب ان کی پکڑ ہوگی تو اگر ساری دنیا کا بھرا سونا بھی دے دیں گے تب بھی ان کی نجات اور چھٹکارا نہیں ہوگا. پھر چوتھے پارے کے آغاز میں بتایا کہ نیکی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو خرچ کرو. یہ نیکی کا بہت اعلیٰ درجہ ہے. سبحان اللہ. جب یہ آیت اتری تو کوئی اپنا سب سے قیمتی گھوڑا لے آیا، کوئی اپنا سب سے قیمتی باغ لے آیا، کوئی اپنے سب سے قیمتی باندی لے آیا. جو جس کے پاس قیمتی چیز تھی وہ اللہ کے راہ میں پیش کر دی تاکہ نیکی کا سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہمیں نصیب ہو جائے. پھر اللہ نے بتایا کہ روئے زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے. اللہ کا دنیا میں سب سے پہلی عمارت بیت اللہ کی ہے اور اس کو یہ عزت اور مرتبہ ملا ہے کہ اس کے بنانے کا حکم اللہ نے دیا، اس کا نقشہ جبرائیل امین نے تیار کیا اور اس کو بنانے والے اور مزدوری کرنے والے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. فرمایا جس کے اندر طاقت موجود ہے اس گھر تک پہنچنے کی
تو وہ وہاں ضرور جائے، اس پہ حج کرنا فرض ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور ساتھ اس میں اللہ کی طرف سے وہاں بڑی رحمتیں برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں برکتیں ہیں، وہاں مقام ابراہیم ہے اور وہاں امن ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ اگر تم کفار کی اتباع کرو گے یہ تمہیں بے دین بنا دیں گے، یہ تمہیں بے دین بنا دیں گے اور تم بے دینی کی طرف چلے جاؤ گے۔ اللہ سے ڈرو اور تمہاری زندگی بھی اسلام پہ ہو، تمہاری موت بھی اسلام پہ ہو۔ فرقہ واریت سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور اس کا راستہ کیا ہے؟ قرآن کی زندگی سے جڑ جاؤ، قرآن کی زندگی سے جڑ جاؤ تو اس فرقہ پرستی سے نجات مل جائے گی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اہل ایمان سے کہا تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو اللہ پر ایمان لاتی ہو، برائیوں سے روکتی ہو، اچھائیوں کی طرف بلاتی ہو، اور پھر کل قیامت کا منظرنامہ، اللہ کے نیک بندے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، اور جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کے چہرے پہ سیاہی چھائی ہوگی۔ پھر اس امت کا اعزاز اور اس امت کو جو اللہ رب العزت نے فضیلت بخشی ہے کہ یہ ایمان کے بعد برائی سے روکتے ہیں، اچھائی کی طرف بلاتے ہیں۔ پھر بتایا سارے اہل کتاب ایسے نہیں، بعد اہل کتاب بھی انصاف پسند ہیں، وہ ایمان لے کے آتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اچھائیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا اللہ کی نافرمانی پر، کفر پر موت آ گئی تو نہ مال کام آنا، نہ اولاد کام آنا، اور ہمیشہ کا جہنم کا سامان کرنا۔ پھر اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی تم کفار کو اپنا رازدار نہ بنانا، اس لیے کہ وہ کبھی تمہارے خیر خواہ حقیقت میں نہیں ہو سکتے۔ ان کے دلوں کے اندر جو بغض ہے زبان پر آنے والے بغض سے زیادہ ہے، اور کبھی کبھی وہ اپنے اس بغض کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تمہاری کامیابی ان کے لیے ناگواری کا باعث ہے اور تمہاری تکلیف ان کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا، آپ کس طریقے سے اپنے ساتھیوں کو میدان کے مختلف حصوں میں تقسیم کر کے مختلف جگہوں پر بٹھا رہے، اور ساتھ ساتھ بتایا کہ تمہاری تعداد بہت تھوڑی تھی لیکن اللہ کی مدد آئی، 3000 آئے۔ پھر اللہ نے فرمایا اگر دشمن بڑھ گئے 5000 کی تعداد آ جائے گی۔ اللہ کی ہاں مدد اور نصرت کی بنیاد کثرت نہیں ہے، وہ تو ایمان ہے، وہ تو کردار ہے، وہ تو اخلاص ہے۔ اس بنیاد پر اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے۔ اور ساتھ بتایا کہ یہ مدد اور نصرت تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ فرشتوں کا اترنا کیوں ہے؟ صرف مسلمانوں کے دلوں کے اطمینان کے لیے، دل جمع کے لیے اور اطمینان کے لیے کہ فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہیں، ورنہ حقیقت میں مدد اور نصرت تو اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا سود نہ کھانا، سود نہ کھانا، اللہ سے ڈرنا، جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ کون جنت کی طرف سبقت کرتا ہے؟ جو اللہ نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور پرہیزگاروں کی خوبیاں کیا ہیں؟ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، احسان کر کے اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو تاخیر اور دیر کیے بغیر اپنے اللہ سے فوراً معافی مانگ لیتے ہیں، اور گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ پرہیزگار لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ پھر دنیا میں چل پھر کے دیکھو کیسے اللہ نے جزا اور سزا کا ایک نظام چلایا ہے، مجرموں کے لیے کیسے عبرتناک واقعات موجود ہیں دنیا کے اندر، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر غزوہ احد کا تذکرہ ہے جہاں مسلمان فتح کے بعد پھر جسے کہیں کہ انہیں عارضی شکست ہوئی، اس کا تذکرہ فرمایا کہ جب دشمنوں کو بدر میں شکست ہوئی تو احد کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے مدینہ منورہ کی طرف حملہ آور ہوئے، اور مسلمان بھی مدینہ سے باہر نکلے۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی، لیکن دوسری طرف احد کے میدان میں ان کی تعداد 3000 سے اوپر تھی، اور ان کے پاس جنگی سارا سامان بھی موجود تھا۔ تو مسلمان پہلے کامیابی کی طرف قدم اٹھا رہے تھے،
اچانک ایک غلطی ہو گئی اور جبل رمات پر کھڑے صحابہ رضوان اللہ اجمعین یعنی اللہ کے نبی نے کھڑا کیا تھا کہ تم وہاں اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، وہ میدان کے اندر کود پڑے اور وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے لگے، تو مسلمانوں کی وہ فتح شکست بدلنے لگ گئی اور مسلمانوں کی وہاں 70 آدمیوں کی شہادت ہوئی، اور جس شہادت میں حضرت حمزہ کی شہادت بھی ہے اور بڑے بڑے حضرات کی شہادت بھی موجود ہے، حضرت مصعب بن عمیر بھی ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ بھی ہیں، ایسے اللہ کے پیارے پیارے بندے اور میرے نبی کے ایسے قریبی، یہ سب اس شہداء کی صف میں موجود ہیں۔ تو جب شہادت ہوئی تو مسلمانوں پہ بڑا غم ہوا اور بڑی تکلیف محسوس کی، تو اللہ نے تسلی دی اور آنے والے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا، غم نہ کھاؤ، ہمت نہ ہارو، وانتم الاعلون، سر بلند تم ہی رہو گے، شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ غم نہ کرو، ہاں ہمت نہ ہارو، سر بلند تم ہی رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر آج تمہیں زخم لگے ہیں، اس سے پہلے دشمن کو بھی تو لگتے ہیں، یہ تو میدان کے اندر ہار جیت ہوا ہی کرتی ہے، اور پھر اس سے بڑے مقاصد ہیں، بڑی حکمتیں ہیں اس میں کہ اس کی برکت سے کئیوں کو شہادت کا اعزاز اور مرتبہ نصیب ہوا ہے۔ اور جب ہار ہوتی ہے تو کفار منافقین کا نفاق کھل کے سامنے آتا ہے اور کفار کا ظلم بڑھ جاتا ہے، پھر اللہ ان کا ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں افواہ پھیل گئی کہ جدحد مصعب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ہم شکل تھے اور آپ کے ہم صورت تھے، جب وہ شہید ہوئے تو آواز اٹھی کہ محمد الرسول اللہ شہید ہو گئے، تو مسلمانوں کے صفوں میں انتشار ہونے لگا، تو اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت آ گئی، محمد بھی ایک رسول ہے، جیسے رسول پہلے دنیا سے چلے گئے آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو صحابہ کی تربیت کا انتظام کر دیا گیا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ نے کم ہمت ہی کم حوصلے سے کام نہیں لینا، وہی ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا، جب بھی انہیں راہ خدا میں تکلیف اور آزمائش آئی تو سب سے پہلے اپنی غلطیوں پر کمیوں پہ نظر فرمائی اور اللہ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی چاہی۔ یہی دستور ہے مسلمانوں کی زندگی کا، جب بھی کوئی آزمائش اور تکلیف آئے تو اپنی کمی اور کمزوریوں پہ نظر آئے۔ پھر ایمان والوں سے کہا، اگر تم نے کفار کی اطاعت کی تو تمہیں وہ مسلمان اسلام کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دیں گے اور پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر میدان احد کے اندر جب مسلمان پیچھے ہٹنے لگ گئے اور کفار حملہ آور ہونے لگ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، وہ سارا منظرنامہ ذکر فرمایا۔ وہاں منافقین کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا کہ اگر ہماری مانی ہوتی تو آج یہ حال نہ ہوتا، اگر ہماری مانی ہوتی تو تمہارا یہ حال نہ ہوتا۔ اور بے سر و سامانی کے اندر کون سا جہاد ہوتا ہے؟ بے سر و سامانی کے عالم میں کون سا جہاد ہوتا ہے؟ منافقین کا یہ پروپیگنڈا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی، فرمایا تم گھر میں رہو تو موت تو وہاں بھی آ جائے گی، موت تو ایک وقت ہے، وہ میدانوں کے اندر بھی آدمی زندہ رہ سکتا ہے اور گھروں کے اندر بھی موت اس پہ آ جا کرتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جینے اور مرنے میں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ اور پھر جن صحابہ سے کوتاہی ہوئی اور غلطی ہوئی، اللہ رب العزت نے ان کی سفارش فرمائی، آپ ان کو اپنے مشوروں میں شریک رکھیں اور ان کی دلجوئی کریں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے کہ آزمائشیں میدانوں میں آیا کرتی ہیں، جس سے طیب اور خبیث، گندھا اور پاکیزہ، ایمان والا اور منافق، ان کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی بات آئی تو یہودی کہنے لگے، ایسا لگتا ہے الیاذ باللہ اللہ فقیر ہو گیا ہے۔ ایسی گستاخی اللہ کے شان میں اللہ نے اس کی مذمت فرمائی۔ اور پھر فرمایا کہ یہودی یہ کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ کی اطاعت تب کریں گے جب ہمارے من پسند کا معجزہ دکھایا جائے، تو فرمایا اس سے پہلے رسولوں کی تم نے تکذیب کیوں کی؟ پھر مرنا تو ہر شخص نے ہے، ہر شخص پر موت
آنی ہے۔ اصل کامیابی اور فلاح یہ ہے جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، یہ شخص کامیاب ہے۔ اہل ایمان سے کہا تمہیں راہ خدا میں لوگوں کی باتیں بھی سننے پڑیں گی، تانے بھی سننے پڑیں گے، تنقید بھی سننے پڑے گی، لیکن سب اللہ کی خاطر برداشت کرنا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر عقل والوں کا تذکرہ فرمایا، وہ اللہ کی عظمت میں اور زمین و آسمان کے اس نظام میں غور کر کے اللہ کی عظمت، اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک ضابطہ بتایا، اگرچہ مرد عورت کی تخلیق میں فرق ہے اور دونوں کے دائرہ زندگی خدمت دائرہ کار میں بھی فرق ہے، لیکن اللہ کو پا لینے میں دونوں برابر ہیں، جنت کو پا لینے میں دونوں برابر ہیں، اللہ تک پہنچنے میں دونوں برابر ہیں۔ پھر جو ہجرت کرتا ہے، جو جہاد کرتا ہے، اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کے ہاں اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ پھر اللہ نے بتلایا کہ کفار کی دنیاوی چمک دمک تمہیں دیکھ کر کہیں دھوکے میں نہ پڑنا، اس لیے کہ یہ تو بہت تھوڑا سامان ہے اور وقتی چمک دھمک ہے، آخر پھر ان کا ٹھکانہ ہے۔ اہل ایمان جو ایمان کی زندگی اختیار کرتے ہیں، اللہ نے جنت کی شکل میں ان کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا ایمان والو دین پہ جمے رہو، ایمان والو دشمن کے مقابلے میں تمہارے اندر شجاعت اور استقامت زیادہ ہو، ایمان والو ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں چکنا رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، فلاح تم ہی پاؤ گے، فلاح تم ہی پاؤ گے۔ اور اس طرح سورہ عمران کی آخری آیت میں یہ 4 نصیحت فرما کر نجات کا اور فلاح کا نسخہ دے دیا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔